سلطان العظیم سلطان ابو المظفر شہاب الدین محمد سلمان خان عیدگاہ کے صدر دروازے سے عیدگاہ میں داخل ہوتے ہوئے ناظرین اب ہم پہنچ چکے ہیں عیدگاہ کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے 2 سال بعد پھر سے میں اطمینان سے عید منا رہا ہوں. اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ سے دعا کریں میرے حق میں کہ آئندہ آنے والی عیدیں میری اس عید سے بھی بہت زیادہ اچھی ہوں، اس عید سے بھی زیادہ بہت ہی خوشگوار گزریں. اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے. ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہائی گائز، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے عید کی نماز عیدگاہ بھوپال کے اندر پڑھی. ماشاءاللہ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی، وسیع اور بلند و بالا عیدگاہ ہے. ماشاءاللہ 1 سے 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے پہلے والے ویڈیوز کے اندر. تو ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ سیاستدان بھی آئے ہوئے تھے، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ آئے ہوئے تھے، پی سی شرما آئے ہوئے تھے، اور بھی کئی پولیٹیشینز آئے ہوئے تھے. الیکشن نزدیک ہیں اس لیے تو خیر یہ تو سیاسی باتیں ہو گئیں. ماشاءاللہ آپ زیارت کریں اس خوبصورت مسجد کی. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک باہر کے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، دبئی سے ایک شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، شیخ ساجد بن نہیان. تو ہم ساجد بن نہیان صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو یہاں پر آ کے کیسا فیل ہوا اور وہ کب یہاں پر تشریف لائے. تو ہم ساجد بن نہیان صاحب سے جاننا چاہیں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. So شیخ صاحب, first you happy Eid. Yes. Okay, so please tell me you when come India? Yesterday. Okay. So how is your feeling here? I feel very good and very happy. So I think you first time do pray in India? Yes. Okay, so what is your judgment? What is different Dubai Eid ul-Fitr namaz in and India Eid ul-Fitr namaz in? What is the difference? Please explain. There is me. no difference. Okay. No difference. Same. Similarly. Similar. عید الفطر نماز آل ورلڈ ان آئی تھنک سملری. مے بی گائز عید کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، چاہے افریقہ میں رہتے ہوں، رشیا میں رہتے ہوں، اور ہماری زبان بھلے ہی کچھ بھی ہو، یا ہم چائنا میں رہتے ہوں، چائنیز چپٹے ہوں، فلائٹ ہوں، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری شادی کا طریقہ ایک ہے، ہمارے نکاح کا طریقہ ایک ہے، مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کا طریقہ ایک ہے، ہمارا نماز جنازہ، خطبہ. تو الحمدللہ پوری دنیا میں بھی سیم ہوگا. تو خیر نماز میں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. شاید میرا یہ سوال میں نے شیخ سے غلط کر لیا. آج کے دور کے اندر ان کا دبئی جو ہے کافی فارورڈ ہے، کافی کلین ہے، کافی ڈیولپمنٹ ہے. آج ہندوستان میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آج ہمیں بھی اس بات کے اوپر شرمندگی ہے کہ کسی زمانے کے اندر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ہندوستان دنیا کی سب سے عظیم و شان سلطنت تھا. دنیا کی 25% دولت الحمدللہ ہندوستان کے اندر تھی، اور ہمارا ہندوستان بھی ایک عظیم و شان، ایک ڈیولپ شہر ہوا کرتا تھا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمارا ہندوستان دوبارہ دنیا کا سب سے عظیم و شان ملک بنے گا، دنیا کا سب سے ڈیولپمنٹ ملک بنے گا. تو زائرین امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، سامعین حضرات. دیکھیں الحمدللہ آج عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہوئے تھے بھوپال کی عیدگاہ کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے والے ویڈیوز کے اندر کہ ماشاءاللہ کافی بڑا مجمع تھا، 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں نے یہاں پر نماز ادا کی ماشاءاللہ. تو زائرین زیارت کریے آپ اس بھوپال کی مشہور و معروف عیدگاہ کی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی عیدگاہ ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کے دالہان کا دائرہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد کا، دیکھیے آپ. اور جسٹ پیچھے ہی آپ کو دکھ رہا ہوگا عیدگاہ کا صدر دروازہ. یہ اس کا صدر دروازہ ہے جو کہ ممبر کے بالکل جسٹ سامنے ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو جو مشرقی جو کونا ہے میں وہ دکھا رہا ہوں. مشرقی کونے کے ساتھ یہ دیکھیے آپ گھومتے ہوئے میں ممبر کی طرف جو دیوار بنائی گئی ہے اس کو دیوار کو دکھانا چاہتا ہوں، اس دیوار کی خوبصورتی کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ
ज़ायरीन इस दीवार को अभी कुछ साल पहले ही तामीर किया गया है माशाल्लाह। इसके ऊपर रेड सैंड स्टोन लगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत वाल है, आप देख सकते हैं। और ज़ायरीन इस ईदगाह की तारीख़ ये है कि इसको भोपाल की अज़ीमुशान नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर ने तामीर करवाया था अपने इक़्तिदार के अंदर। हालांकि 26 साल उनका इक़्तिदार रहा, लेकिन माशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सेकंड एम्पेरर कहा जाता था उनको। सेकंड एम्पेरर कहने का वजह यह थी उनको कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सुल्तान अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहान को इमारतें बनवाने का शौक़ था, उसी तरह से भोपाल रियासत की नवाब शाहजहाँ बेगम को, जो कि शहंशाह की हमनाम थी, उनको भी इमारतें तामीर करवाने का बहुत शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अज़ीमुशान मस्जिद ताजुल मसाजिद भी नवाब शाहजहाँ बेगम ने ही तामीर करवाई थी। और माशाअल्लाह इस बुलंद बाला इस वसी ईदगाह की तामीर भी नवाब शाहजहाँ बेगम ने ही अपने दौरे इक़्तिदार में करवाई थी, जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की शाहाना बेनियाज़ी को बयान करती है। और ज़ायरी नवाबी दौर से ही यहाँ पर रोज़ा अफ्तार के लिए और सहर के वक्त के इशारे के लिए तोपें चलाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में तोपें चलाना तो मुमकिन नहीं है, तो उसकी जगह एक फ़ायर चलाया जाता है, एक पटाखा चलाया जाता है, जो कि पुराने ज़माने की याद को आज भी बरकरार रखे हुए है, पुराने ज़माने की शान और शौकत को आज भी बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सदर दरवाज़े की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको कुछ रिप्टे दिख रहे हैं बने हुए। ये रिप्टे उस ज़माने के अंदर तोपों को ऊपर चढ़ाने के लिए लगाया गया था। अच्छा, यहाँ पर जब ईद की नमाज़ शुरू होती थी, उस ज़माने के अंदर मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट नहीं थी, तो जो लोग पीछे से नमाज़ के लिए आ रहे होते थे, तो जैसे ही नमाज़ खड़ी होती, जमात खड़ी होती थी, तो फ़ौरन एक फ़ायर किया जाता था तोप का। तो ये इशारा होता था कि ईदगाह के अंदर जमात खड़ी हो चुकी है, और जो पीछे आने वाले लोग हैं वो वहाँ पीछे किसी और मस्जिद में, ताजुल मसाजिद या मोती मस्जिद, खैर आई एम सॉरी, नवाब शाहजहाँ बेगम के ज़माने में ताजुल मसाजिद तामीर नहीं हुई थी। हाँ, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद तामीर हो चुकी थी, क्योंकि वो नवाब शाहजहाँ बेगम से काफ़ी पुरानी थी। मोती मस्जिद नवाब शाहजहाँ बेगम की वालदा सिकंदर जहाँ बेगम ने बनवाई थी, और जामा मस्जिद नवाब शाहजहाँ बेगम की नानी नवाब खुसिया बेगम साहिबा ने बनवाई थी। तो वो तोप चला के वो इशारा दे दिया जाता था, जैसी जमात यहाँ खड़ी होती थी, ऊपर से तोपची जो होता था फायर करता था, तो उससे पीछे आने वाले लोगों को पता चल जाता था कि ईदगाह में जमात खड़ी हो चुकी है और आप लोग वहीं कहीं नमाज़ पढ़ लो। ज़ायरीन देखें, आप दीदार करें, ज़ियारत करें नाज़रीन इस भोपाल की वसी बुलंद बाला ईदगाह की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, ख़ास तौर से ज़ायरीन, मेरी तरफ़ से आप सभी नाज़रीन को ईद उल फ़ित्र बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।
عیدگاہ کا یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، یہ تھا زنان خانہ جو کہ خاص طور سے مستورات کی نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا. یہ بھوپال کی شاہی عیدگاہ کا زنان خانہ جو کہ خاص طور سے عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے بنوایا گیا تھا. اس زمانے میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس زنان خانے کے سائڈ سے ہی آپ کو لپٹا زینہ دکھ رہا ہو، جس کے بارے میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ توپوں کے اوپر چڑھانے کے لیے بنوائے گئے تھے. دیکھیں Hey